عمران خان صاحب کے بارے میں ایک امپریشن ہے کہ وہ کسی قسم کی اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو علاج کا پورا موقع دیا جائے, ان کی بھیج دی جائے وہ اپنے ڈاکٹر سے. اس سے بھی ایک امپریشن آئے گا کہ شاید خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں ان کو یہ سہولت دی گئی. دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہے گا یہ کہ خان کی ڈیل ہوئی ہے, گو اس کی آنکھ کا مسئلہ ہے, 15% اس میں بینائی رہ گئی ہے. ایک آنکھ آپ بند کر کے چلے 2 گھنٹہ ذرا پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ کتنے آپ ڈسیبل ہو جاتے ہیں. اب وہ اس کے اس معاملے میں جو آپ نے مجھے ذرا میں فلو میں جا رہا تھا آپ نے کر دیا, پر خیر وہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان کی بینائی گرتے 15% رہ جائے اور پھر بھی اس کو اگر سہولت دی جائے, اس نے نہیں مانگی سہولت, اس کو سہولت دی جائے تو اس نے ڈیل کر لی. یہ تو شرمناک بات ہے, کوئی سوچے بھی. یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کی ایشورنس کون دے گا کہ اگر عمران خان کو شفٹ کر دیا جائے کسی ہاسپٹل میں کسی اور جگہ فار دی سیک آف ٹریٹمنٹ, کہ عمران خان وہاں بیٹھنے کے بعد ٹریٹمنٹ کے بجائے ایک مرتبہ پھر گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں نہیں لیں گے, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بعد پھر سے کلیئر نہیں کریں گے, کس چیز کی ایشورنس کون دے گا؟ یار آپ لوگ ایشورنس ایسی چاہتے ہو, وہ بندے کو خود جب وہ بیل لیتا ہے وہ بانڈ دیتا ہے. ایک طریقہ کار ہے دنیا میں اور ہمارے ہاں رائج ہے 150 سال سے. اس پہ کیوں نہیں آپ اعتماد کرتے؟ اس ملزم پہ یہ بیل جب دی جاتی ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ پرائما فیسا یہ کیس نہیں بنتا. ایک دوسری بنیاد ہے کہ یہ تو میڈیکلی اس کا اس کی صحت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی, اس کو پہنچاؤ کسی ہاسپٹل میں اور ان کے حوالے کرو یا اس کی بیل کر دو. اب ان میں اگر گورنمنٹ خود اس میں انوالو نہیں ہے اور وہ لگتی ہے کیونکہ انہوں نے 60 دن اسے کسی کو ملنے بھی نہیں دیا, تو یہ اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جی کوئی ڈیل مان لے گا, کوئی یہ مان لے گا. جی مولانا صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے کہا ہے پارلیمنٹ اسٹرینجرز بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی اسٹرینجر بیٹھا ہوا ہے, اور اگر نہیں بیٹھے ہوئے وہ عوامی مینڈیٹ سے آئے ہیں زرداری صاحب, تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کے بات ہے, تو کیا پھر زرداری صاحب کو نہیں تھوڑا سا آگے آنا چاہیے؟ حکومت ویسے بھی ان کی بات مانتی ہے, اور کیا سمجھتے ہیں اگر زرداری صاحب اجنبی نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, زرداری صاحب کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. میں پہلے بھی کہہ چکا, میں سمجھتا ہوں کہ زرداری ایک ایسا سیاستدان ہے جو کہ لوگوں کو ساتھ رکھ سکتا ہے اور ساتھ لا سکتا ہے, پاس لا سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید صرف زرداری میں ایسی صلاحیت رہ گئی ہے. اس کے ساتھ لاکھ اختلاف ہو, ایک چیز تو مانیں گے نا کہ وہ دوسری مرتبہ صدر ہو گیا اور اس پروسیس کے ذریعے ہی ہوا ہے. کوئی آرمی چیف نے لا کے نہیں اس کو بٹھایا, ووٹنگ ہوئی ہے, اسمبلیوں نے ووٹ کیا ہے, 4 صوبائی اور 2 سینٹ اور نیشنل اسمبلی نے, اس میں وہ جیتا ہے. تو یہ تو تسلیم کرنا چاہیے. اب اس کو ایک کرنا چاہیے. آئی تھنک ہی شوڈ پلے اے رول اینڈ ہی کین پلے اے رول. آپ یہاں پر بیٹھ کے غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, تو ان کی ایک پارٹی ہے, 200 سے زائد ان کے ایم پی ایس ہیں, ایم ایل اے ہیں. آپ کو نہیں لگتا پھر بھی جو اس وقت موجودہ قیادت ہے ان کی, انہوں نے بھی نااہلی دکھائی ہے اس معاملے کو لے کے, صحیح طریقے سے نہیں چلے؟ نہیں, نااہلی تو میں کسی کی اس کی شناخت اور نشاندہی کرنے نہیں آیا ہوں. میرا یہ معاملہ نہیں ہے, یہ ان کا پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. میرا خیال میں ان کو بڑے نامساعد حالات ملے, ان کو بڑے بہت ہی متعصب جج ملے, متعصب. اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں اتنے جج ہو گئے جو کہ
27ویں آئینی ترمیم کے تحت نواز شریف اور زرداری نے لگانے تھے. مطلب ہے کہ ان کا اس میں لکھا ہے دا پریزیڈنٹ دا فرسٹ بیچ، جو پہلا بیچ آئے گی پوری وہ لگائیں گے. اب پہلا بیچ اگر لگا دیا تو آپ کو میں بتاؤں 1985 کی الیکشن میں ہم نے پیپلز پارٹی نے حصہ نہیں لیا، پیپلز پارٹی نے حصہ نہیں لیا، اور وہ نان پارٹی الیکشن تھا 85 کا، اس میں سینٹ الیکٹ ہو گیا. اب سینٹ میں 100 کے 100 ممبر جو تھے وہ تھے مسلم لیگ نواز کے، اس وقت جنیجو تھی، اور وہ اس وقت جنیجو تھی پر وہ بعد میں نواز جو بن گئی، ان کے سارے 100%. اب جب 88 کا الیکشن ہوا تو ہمیں اتنی سیٹیں ملی کہ ہم 3 سینیٹرز بنا سکتے تھے، اور 3 سینیٹرز میں ایک یحییٰ بختیار صاحب، ایک جام سندھ کے تھے، نہیں جام معشوق نہیں، وہ ایک وہ تھے، اور ایک افتخار گیلانی، 3. وہ اتنی آدھی سیٹیں پہ ووٹ ہونی تھی، یعنی 50 میں بھی ہماری جو نمائندگی جو ہم لے سکتے تھے سیٹیں وہ لے سکتے تھے 3. اب ہم اس ہاؤس میں میجورٹی میں آتے آتے پتہ نہیں اب کہیں میجورٹی میں آئے ہیں، ہر دفعہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. سندھ سے ہم 14 میں سے 12 سیٹیں لے رہے ہیں، پنجاب میں کم لے رہی ہیں پر کچھ لے رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، کے پی سے بھی کم لے رہے ہیں پر لے رہے ہیں حصہ. اب ہمیں وہ موقع ہی نہیں ملا کہ ہم کیچ اپ کر کے کہیں یہ 80 میں سے اب ہم آ گئے آدھے. اب جب یہ ججز ایک پورا اپنے فرنٹ جو ہے وہ لوز کر دیا بیکاز آف دی الیکٹرل پروسیس اینڈ دی سیٹ ڈسٹریبیوشن، ورنہ میں لوں گی. پنجاب کے پاس بھی ہوتے ہیں تو وہ میڈیکل گراؤنڈ بیس پہ ضمانت دے سکتی ہے. اب یہ رپورٹ بھی آ چکی ہے، کیا آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر حکومت پنجاب سے یہ کی جا سکتی ہے کل کا پلیٹ فارم ہے؟ تو ایسا ریلیٹڈ سوال ہے کہ وہ بھی چلو حکومت اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. حکومت کہتی ہے کہ جو پارلیمنٹ فیصلہ کرنے کے لیے اس پہ عمل کرے. اس حوالے سے اچھا میں اس میں کرتا ہوں تو خیر اس میں جو چیز ہے یہ بات کہ پنجاب گورنمنٹ کیا کرتی ہے، پنجاب گورنمنٹ کو بالکل اختیار ہے، اور میں نے 1-2 باتوں میں خوش دلی سے کوئی ویسے میں مخالف ہی بولتا ہوں مریم بی بی کے، پر میں نے اس کا یہ فیصلہ بسنت کرانے کا کنٹرول بسنت یہ بڑا دلیرانہ فیصلہ تھا، اور اس سے اس کو داد دینا پڑتی ہے کیونکہ لوگ تفریح چاہتے ہیں. کوئی نہیں، ہاں ان قاتلوں کو جنہوں نے ہمارے 25 بسنتیں خراب کر دی ان کو پکڑو تو اندر کرو. اور اسی دن مریم نے 4-5 افسروں کو جیل بھیج دیا وہ اس گٹر کے معاملے میں. تو اب ویسے میں کوئی ان کا مشیر نہیں ہوں، میں ان کے کوئی قریب نہیں ہوں، میں ان کے مخالف ہوں، پر میں مخالفت کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ مریم کے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے چیف منسٹر کے طور پہ. شی شوڈ ٹیک دس میٹر ان ہینڈ اور اتنی دلیری دکھائے جتنی اس نے پہلے دکھائی ہے بسنت کے میٹر پہ، اور وہ یہ عمران خان کو خود پیرول پہ رہا کر. عدلیہ کے بارے میں نے کہا کہ عدلیہ جو بھی فیصلے کر رہی ہے وہ تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر رانا ثنا کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ فیصلے کرے گی عدلیہ اس پہ عمل درآمد کرے گی. سب والے یہ ایک کہتا ہے پارلیمنٹ کے فیصلے پہ. ہاں جی، رانا ثنا نے کہا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے عدلیہ اس کے مطلب ہے جو فیصلے ہم کریں گے عدلیہ کو اس پہ عمل کرنا پڑے، اسی لیے عمل درآمد نہیں ہو رہا. سارے جو ہیں اپنے اپنے
وجود سے لڑ رہے ہیں. اس جوڈیشری کو مسمار کیا اگر کسی نے تو وہ ججوں نے کیا. اس جوڈیشری کو مسمار, سپریم کورٹ کا بلڈنگ مجھے اب اس طرح لگتی ہے کہ اگر تصویر اس کا خاکہ بناؤ تو یہ نیچے ملبہ ہی ملبہ ہو, ساری بلڈنگ کا ملبہ ہے, لیکن وہ پتلی سی پینسل کے ساتھ اس بلڈنگ کو اوپر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہاں کھڑی تھی اور وہ ملبہ ہو گئی ہے. وہ ورچوئل بلڈنگ ہے اور سارا ملبہ ہے. تو یہ ورچوئل ہے جوڈیشری کا وجود ہے. صاحب یہ مقامات عمل کہتے ہیں دنیا کو, تو جب عمران خان صاحب کی ویڈیوز آن ریکارڈ موجود ہے, آج کل گزرا بھی اس کو آن ریکارڈ ٹی وی پہ لے کے آ رہے ہیں کہ نواز شریف اور ان کی اہلیہ کی جو بیماری تھی اس کو مذاق بنایا جاتا تھا. اس پر انہوں نے کہا کہ میں ہندی بھی اترواؤں گا, فلم بھی اترواؤں گا, ٹی وی بھی اترواؤں گا. یہ ویڈیوز آن ریکارڈ موجود ہے. تو آج حکومت اگر ان کی بیماری کو سیریس نہیں لے رہی اور ساری ایکٹیو جس طرح مشینری ایکٹیو ہو رہی ہے, یہ وہ اسکرپٹ لگ رہا ہے جس طرح نواز شریف کو باہر بھیجنے کی پلاننگ تھی یا عمران خان کو باہر بھیجنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے, اور اگر کسی ملک سے جہاز آ گیا وہ اس پہ سوار ہو کے چلے جائیں. نہیں جاتا, عمران خان نہیں جاتا, میرا یہ ماننا. یہ وہ شریفوں جتنا چھوٹا کمزور دل نہیں ہے, وہ 2 سال گزار گیا اکیلا. ابھی آپ نے اپنی اس پریس کانفرنس پہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید عمران خان کو ایسا ذہن دیا جا رہا ہے, شاید یہ مشہور کر دیا آپ نے جس سے آپ متاثر ہو سکے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے کس اسلوب کے بنیاد پر یہ بات کہی, کیا اس کی گنجائش ہے؟ دوسرا یہ کہ جس عمر میں عمران خان اس وقت ہیں وہ اس بیٹے میں ہے کہ باڈی کے تمام آرگنس وقتاً فوقتاً ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں. اس میں آنکھ بھی ہو سکتی ہے, گردہ بھی ہو سکتا ہے, دل بھی ہو سکتا ہے, دماغ بھی ہو سکتا ہے, پروسٹیٹ گلینڈز کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کس بنیاد پر ذہن دیا جاتا ہے. مجھے تو 2-3 لوگوں سے ویسے یہ بات انہوں نے یہ اس خدشے کا, میں کتنے لوگوں کو ملا ہوں گا گزشتہ 24 گھنٹے میں, 20, 30, 40 زیادہ سے زیادہ, ان میں سے 3-4 نے مجھے کہا کہ چوئی صاحب یہ پتہ کراؤ انہوں زہر سے نہیں دے. بھائی وہ یہ افواہیں اسی طرح چلتی ہیں. ہاں تھینک یو جی. گھنٹہ ہے